نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 30واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخری پارہ سورہ نبا سے شروع ہو رہا ہے جو کہ مکی صورت ہے، 2 رکوع اور 40 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی بڑی خبر سے مراد ہے یہاں قیامت، کل کو ہونے والے واقعے کے نتائج کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور مرد اور عورت کو جوڑوں کی طرح بنایا۔ اللہ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے پھر بتایا کہ فیصلے کا ایک دن مقرر ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے جہنم میں گھات ہے جو اپنے شکار کو شکار کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، جیسے گھات لگاتا ہے نا شکاری، یہ شکار اس میں پھنس جائے۔ جہنم ایسے ہی شکار کو پھانسنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے ان کو گرم پانی اور زخموں کا دھومن ملے گا ان کے کرتوتوں کے بدلے میں، اور جو متقی ہیں ان کے لیے باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، اور وہاں وہ کوئی بہودہ بات نہیں سنیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ وہ ہے کہ قریب ہی آ لگا ہے، کوئی پتہ نہیں، ہر انسان کی جیسی موت آئے گی ساتھ ہی اس کا اگلا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو قیامت کا انتظار نہیں کرنا، قیامت صغریٰ تو آ جانی ہے جیسے انسان کی موت آئے۔ سورہ نازیات مکی صورت ہے، 2 رکوع 46 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ مجرموں کی جانیں ڈوب کر کھینچتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں، نیک لوگوں کی روحیں آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں جیسے سراہی میں سے پانی گرا دیا جائے، اس طرح سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے سبقت کرتے ہیں اور تمام معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر فوری طور پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے معاملات چلانے کے لیے زمین میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فرشتے بازاروں اور گلیوں میں بھی پھرتے ہیں اور جھانکتے ہیں، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے ذکر کی محفل لگائے بیٹھے ہیں وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور سب فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، اور یہ اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ اوپر تلے ہوتے ہوتے آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں، اور اس وقت تک اس محفل کو اپنی رحمت سے ڈھانکے رکھتے ہیں جب تک کہ محفل برخاست نہ ہو جائے۔ پھر یہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ فلاں اور فلاں تیرا بندہ ایک محفل میں بیٹھ کر تجھے یاد کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو بخش دو۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فلاں بندہ تو یوں ہی چلتے چلتے اس محفل میں آ گیا تھا، اللہ فرمائے گا اسے بھی بخش دو کیونکہ وہ بھی اس محفل میں شامل ہو گیا۔ الحمدللہ آج ہماری محفل پہ بھی انشاءاللہ فرشتوں نے رحمت کے سائے کیے ہوئے، اور اللہ ہمارے لیے بھی خوشخبری سنا دے کہ ہم سب بخش دیے گئے۔ اور اللہ فرما رہا ہے پھر وہ دن ہوگا جب زلزلے کا جھٹکا لگے گا، اس روز لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اور لوگ کہیں گے کہ ہم پھر واپس پلٹا کر لائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ان کو بہت حیرت ہو رہی ہے، وہاں پہ اللہ فرما رہا ہے جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو سب اس وقت جب سب کی پریشانی سے سب لوگ جو ہیں وہ پریشان پھر رہے ہوں گے ادھر ادھر۔ اور پھر اللہ نے پوچھا
کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس نے طوٰ کی وادی میں اس کو رب نے پکارا اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا، فرعون کو نشانیاں دکھائی گئیں لیکن اس نے انکار کر دیا، بلکہ اس نے تو جھٹلانے کے بعد اس نے کہا میں تو انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں تو لوگوں کو جمع کر کے اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا۔ تو اللہ فرما رہا ہے آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اللہ سوال کر رہا ہے کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا تمہارے لیے، اللہ نے مویشی بنائے، باغ بنائے اور بے شمار نعمتوں کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کو قریب لے آیا گیا، اور مشرکوں کے لیے کافروں کے لیے دوزخ کو کھول کر رکھ دیا گیا، کیونکہ دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھڑی کب آئے گی؟ اللہ فرما رہا ہے یہ جب گھڑی آئے گی تو انہیں احساس ہوگا کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزار کے آئے وہ تو دن کا ایک پچھلا پہر تھا، یہ شاید اگلے پہر تک ٹھہرے رہے۔ الحمدللہ سورہ نازیات مکمل ہوئی۔ سورہ عبسہ مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 42 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قریش کے سردار موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، آپ ان کی طرف پوری طرح متوجہ تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم آ گئے اور وہ کوئی دین کی بات پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے، اب پوری طرح سے سرداران قریش کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صرف آپ نے جیسچر آپ کا یہ تھا کہ آپ نے حضرت ابن مکتوم جو ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی، تو اللہ نے وہیں پکڑ کر لی اور اللہ نے کہا کہ تو شروع ہوا اور بے رخی برتی، تو نے کیوں اس سے بے رخی برتی؟ یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے پھر آگے جا کے کہ اگر وہ دھیان دیتا ہے، جو کوئی دھیان دیتا ہے اللہ کی بات کی طرف، تو یہ اس کے اپنے لیے فائدہ ہے، لیکن جو شخص بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے، خوف خدا رکھتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا گیا۔ اب دیکھیے ہماری کیا اوقات ہے اور ہم کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کمتر لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چاہت میں کہ سرداران قریش مسلمان ہو گئے اگر کوئی ان میں سے، تو اسلام کو تقویت ملے گی، اس لیے ان کی طرف توجہ کر رہے تھے، ورنہ نعوذ باللہ ان کے مال کی سے امپریس ہو کے نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جسے جو چاہے اسے قبول کر لے، اور یہ مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن بخاری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھاتا ہے اور اس کا ماہر ہے وہ سفارتن اور کرام بررتن کے ساتھ ہوگا، یعنی جو اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتے ہیں معزز اور نیک کاتب ہیں، فرشتے ان کے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ انسان اپنی اوقات پہ ذرا غور کرے، کس سے وہ پیدا کیا گیا، پھر انسان اپنی خوراک کو دیکھے، اس کے لیے اللہ نے کیسا خوب پانی لنڈھایا، اور پھر اللہ فرما رہا ہے آخر کار وہ بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ دیکھیے گریجولی اللہ نے بتایا کہ جو رشتے بڑے محبوب ہوتے ہیں ہر ایک سے انسان اس دن بھاگ جائے گا، کسی کو سامنے شکل نہیں دکھانا چاہے گا کہ یہ کہیں میرے سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، اور اس روز کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے حشاش بشاش اور خوش و خرم ہو گئے، لیکن کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، یہی کافر اور فاجر لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔ سورۃ تکویر مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر دیکھنا چاہتا ہے وہ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کر لے، سورہ تکویر، سورہ الانفطار اور ایک سورہ چھوڑ کر سورہ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، سارا نظام یعنی کہ ختم ہو جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور سب جنگلی جانور سمیٹ دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس قصور میں ماری گئی،
قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا، زندہ گاڑی کی لڑکی سے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بھی درغور اعتنا نہیں سمجھیں گے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کیوں قتل کیا تھا، بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جنت اور جہنم سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہے یہ ایک بڑا قوت رکھنے والا ہے، یعنی حضرت جبرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور با اعتماد ہے، اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے۔ اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 2 دفعہ۔ اور پھر یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے جو راہ راست پر چلنا چاہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورہ الانفطار مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 رکوع 19 آیات ہیں۔ قیامت کے وقوع کا تذکرہ ہے کہ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اور تم اپنے رب کی طرف سے کس دھوکے میں ہو؟ تمہارے رب نے تجھے نیک سکھ سے درست کیا اور تمہیں خوبصورت جسم بنا، تمہیں متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا، بلکہ ہرگز نہیں، تم لوگ جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں جو جانتے ہیں کہ تم کیا کیا کچھ کر رہے ہو۔ اور بے شک نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ سورہ المطففین مکی صورت ہے اور 1 رکوع ہے اور 36 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ تباہی ہے، ویل، ویل آخری پارے میں کئی دفعہ لفظ آیا، یہ لفظ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ تباہی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، جو جہنم بھی کئی دفعہ دن میں اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ڈنڈی مارنے والے، اب ڈنڈی مارنے والے جو لین دین کرتے ہیں بزنس کا وہ بھی ہیں، اور وہ بھی جو آپس کے معاملات میں ڈنڈی مارتے ہیں، کسی کو حق نہیں ہوتا اس کو زیادہ خلوص محبت دیتے ہیں، چاہت دیتے ہیں، جن کا حق ہوتا ہے ان کو نہیں دیتے، ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ جھٹلانے والے لوگ جو ہیں ان کو جب اللہ کی بات سنائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے تم کیا جانو کہ برے لوگوں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہوگا، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ کہاں ہوگا؟ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ لوگ اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی دیکھو گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جب ان کو دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، اور آج اللہ فرما رہا ہے ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اور مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ جو انہوں نے کیا تھا وہی ان کو ملنا تھا نا۔ سورہ الانشقاق مکی صورت ہے اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، پھر قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ آسمان بھی، اللہ کی تمام کائنات، زمین بھی، ہر کوئی اللہ کا حکم مان رہی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر نکال کر خالی کر دے گی۔ یعنی کیا ہے، زمین کے اندر معدنیات ہیں، خزانے ہیں، اور انسانوں کی میتیں بھی زمین کے اندر ہیں، سب باہر نکال کر فارغ کر دے گی، اور انسان اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہوگا۔ اس کا جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا، لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، کیونکہ وہ زندگی میں اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اور اس کا خیال تھا اسے کبھی پلٹنا نہیں، کیوں نہیں، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے
جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، لیکن جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورہ بروج مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والوں کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں وہ خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے، اس کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک لڑکے کو تربیت کے لیے بھیجا ایک جادوگر کے پاس۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ ایک لڑکا دیجئے جس کو میں اپنا سحر سکھا دوں۔ بڑھاپے میں تھا وہ لڑکا، اس کے پاس جایا کرتا تھا، جادوگری سیکھتا تھا، رستے میں وہ کسی راہب سے ملاقات ہوگی، اس سے ملتا تھا، اتنا امپریس ہوا کہ اس نے عیسائیت اختیار کر لی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بڑا غصہ چڑھا، اس نے وہ جو عیسائی راہب تھا اس کو مروا دیا اور اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ لڑکے کو پر کوئی ہتھیار کارگر نہیں ہو رہا تھا، نہ تلوار اس کے اوپر اثر کرتی تھی، نہ تیر اثر کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا، اس لڑکے نے بادشاہ کو کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایک بڑا مجمع جمع کر اور ان کے سامنے کہہ کہ بسم رب الغلام، کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا کیا، سارے لوگوں کو جمع کر لیا کہ دیکھو میں اس کو کیسے مارتا ہوں، اور بسم ربی الغلام کہہ کے جب اس کو تیر مارا تو لڑکا مر گیا۔ لیکن لڑکا تو مر گیا، سارے لوگ اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے کہ یہ ویسے نہیں مر رہا تھا اور اس رب کے نام پر مر گیا، اس کا مطلب وہی رب سچا ہے۔ تو بادشاہ کو اتنا غصہ چڑھا، اس نے تو ان کو دکھانے کے لیے جمع کیا تھا کہ میں کیسے اس کو مار رہا ہوں، اور جب سارے ایمان لے آئے تو اس نے گڑھے کھدوائے اور ان لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو، ان گڑھوں میں پھینکا، اور جو پھینکنے والے تھے وہ کناروں پر کھڑے بیٹھے دیکھ رہے تھے، ان کو اللہ فرما رہا ہے تباہی ہے ان لوگوں کو جو ان کو گڑھوں میں گرا رہے تھے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر توبہ نہیں کی، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ در حقیقت تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے۔ اور کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں نقشہ جو کہ محفوظ ہے۔ الحمدللہ سورۃ بروج مکمل ہوئی۔ سورۃ طارق مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 17 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمانوں کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اور یہ لوگ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں، لیکن یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حال پر۔ سورہ الاعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ وطر کی پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ پڑھتے، دوسرے میں سورہ کافرون اور تیسرے میں سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں یہاں پہ، پہلے بھی ریپیٹ ہو چکی یہ بات کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے جبرائیل کے ساتھ ساتھ، تو اللہ نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ اور تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور یہ بات پہلے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی بتائی جا چکی ہے۔ سورہ الغاشیہ مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے، 26 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہبوں کی بستی سے گزرے تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، راہب ہے، دنیا انہوں نے تج دی ہوئی ہے، اتنی محنت اتنی مشقت کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، ناصبہ تھک رہے ہیں، چور ہو رہے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ بے مقصد زندگی کے لیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تھکے جاتے ہیں، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو چہرے خوش ہوں گے
اپنی کارگزاری پر عالی مقام جنت میں ہوں گے، اونچی مسنتوں میں ہوں گے۔ تو کیا یہ لوگ مانتے نہیں؟ تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھائے گا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائے گی؟ اچھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جو تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا، انکار کرے گا، اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ آخر کار پلٹنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورہ الفجر مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ یہ کیا ہے؟ دو جفت اور طاق 10 راتیں۔ 10 راتیں جو جفت ہیں وہ ہیں جو ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے برکت والی راتیں عبادت والی راتیں ہیں، حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل ہے ان میں عبادت کرنا۔ ہاں، اگر کوئی جہاد میں شہادت پا جائے تو اس کا رتبہ بلند ہے۔ اور اب رمضان جانے کا دکھ ہے تو انتظار کیجئے، ذی الحجہ انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اور طاق راتیں کون سی ہیں؟ رمضان کی آخری طاق راتیں۔ ان کی قسم کھا کے اللہ فرما رہا ہے کہ کیا اس صاحب عقل آدمی کے لیے اس میں کوئی قسم ہے؟ پھر قوم عاد، فرعون اور ان کا ذکر کر کے، سمود کا ذکر کر کے اللہ فرما رہا ہے انہوں نے زمین میں بڑا فساد برپا کیا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے میں انسان کا حال یہ ہے کہ جب میں اسے آزمائش میں ڈالتا ہوں اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہوں، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ اور جب اللہ کہہ رہا ہے میں اسے آزمائش میں ڈالتا ہوں، اس کا رزق تنگ کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے آزمائشیں تو دونوں ہیں، مال ملنا بھی اور مال نہ ملنا بھی۔ اور بزرگوں نے کہا کہ مال ملنا زیادہ بڑی آزمائش ہے مال نہ ملنے کی نسبت، کیونکہ آخرت میں جواب دہی بہت سخت کی جائے گی۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اصل میں مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایک دن آنے والا ہے جب زمین کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، اور اس وقت انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے میں کچھ پیشگی سامان آگے بھیجا ہوتا۔ اور اس دن اللہ پکارے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام میں نیک سے خوش ہے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں انشاءاللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ سورہ البلد مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ یعنی مکہ کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے مکہ والوں نے تمہیں حلال کر لیا، وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا۔ کہتا میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ ہم نے اسے 2 آنکھیں دیں، 1 زبان دی، 2 ہونٹ دیے، اور دونوں نمایاں راستے اس کو دکھا دیے، کفر کا راستہ بھی اور شکر گزاری کا راستہ بھی، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ اسلام جنت کا راستہ دشوار گزار گھاٹی ہے نا، اس نے اسے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ اس نے غلام کو آزاد نہیں کیا، یتیم کو سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے بدلے میں ایمان لاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے ہیں، وہ صحاب المیمنہ ہے، دائیں بازو والے، یمن سے ہے، یعنی کہ خوش بختی والے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ اور ماننے سے انکار کیا، وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ سورہ شمس ہے، مکی صورت، 1 رکوع 15 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سورج کی اور آسمان کی اور زمین کی اور نفس انسانی کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو ہموار کیا، نفس انسانی کو، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے اندر اللہ نے نیکی اور بدی کو الہام کر دیا۔ الحمہا ہوتا ہے نگل لیا اس نے نیکی کو اور بدی کو، یعنی دونوں چیزیں اندر سرس میں اللہ نے ڈال دی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور جس نے اس کو دبا دیا وہ برباد ہو گیا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ سمود نے جھٹلایا تھا اور ان کو کہا گیا تھا اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، لیکن انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے گناہ کے بدلے میں اللہ نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا۔ اور اپنے اس فعل کے لیے اللہ کو کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ اللہ سے پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔
سورہ اللیل مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے، 21 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ تم لوگوں کی حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، کچھ لوگ نیکی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کچھ برائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک کا فرق طریقہ ہے، کچھ لوگ نافرمانی سے بچتے ہیں اور سچائی کو ہی ہمیشہ اپنا ساتھ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بخل کرتے ہیں اور اللہ سے بے نیازی برتتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے، بے شک راستہ بتانا ہمارا ہی کام ہے، لیکن وہ جو پرہیزگار ہے اور اس کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ وہ اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، ضرور وہ رب اس سے خوش ہو جائے گا۔ سورۃ ضحیٰ مکی صورت ہے، ایک رکوع اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعامات یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، یعنی مکی دور مشکل دور تھا، بعد میں مدنی دور آسائشوں والا آ رہا ہے، اور تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پایا اور پھر تمہارا ٹھکانہ نہیں فراہم کیا؟ تمہیں ناواقف پایا اور تمہیں ہدایت دی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یہ اصول ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے، ہمارے جسموں پر بھی اور ہمارے کھانے پینے میں بھی۔ اللہ فرما رہے سورہ علم نشرح مکی صورت، ایک رکوع اور 8 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی اللہ سے، رب اشرح لی صدرک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود فرما رہا ہے، کیا میں نے تمہارا سینہ خود ہی کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہارا نام بلند کر دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کر دیا۔ آپ دیکھیے ہر طرف اذانیں گونج رہی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ جہاں میرا نام لیا جائے وہاں ساتھ ہی آپ کا نام لیا جائے۔ سبحان اللہ، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ رفعنا لک ذکر کی بہترین مثال ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب فرصت ملے تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ سورۃ 3 مکی صورت، ایک رکوع 8 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم کھائی جا رہی ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، اور اس پرامن شہر یعنی مکہ کی۔ اسی طرح سے علماء کرام نے کہا تین اور زیتون کی قسم کھانے سے مراد ہے حضرت عیسیٰ، طور سینین کی قسم کھانے سے مراد ہے حضرت موسیٰ، اور بلد الامین کی قسم کھانے سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تین انبیاء کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، لیکن وہ پلٹ کر نیچوں سے نیچا ہو گیا۔ اللہ نے دا بیسٹ بنایا، لیکن وہ کیا سپرلیٹو ڈگری ہے احسن تقویم، لیکن وہ کیا نچلے سے بھی نچلا، جانوں سے بھی بدتر ہو گیا، اور اسفل سافلین، سوائے ان کے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے۔ سورہ علق پہلی وہی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، پہلی 5 آیات، مکی صورت ہے، ایک رکوع اور 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی بات کیا سکھائی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اور ساتھ ہی ایمبرولوجی سکھا دی کہ جمع خون کے ساتھ ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، یعنی کہ پہلے ہی بتا دیا گیا بندے کو کہ سب سے پہلے اپنی پیدائش پر غور کرو کہ تم کس چیز سے بنائے گئے ہو۔ اور اللہ کہتا ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کی پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے اس سے پکڑ کر اس کو کھینچیں گے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور وہ بے شک بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، اور ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ سورہ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک رکوع ہے، 5 آیات ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرما رہا ہے بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں شب قدر میں نازل کیا۔ اس کون ہے، کیا چیز ہے؟ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کیا ہے؟ قدر والی رات، بہت عظمت والی رات، قدرت والی رات،
تقدیر والی رات، وہ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے بہت عزت احترام بزرگی والی رات، لیکن قدر کا ایک مطلب تنگی کا بھی ہوتا ہے۔ اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ رات تنگ ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے انداز فیصلے تقدیر بھی اسی میں لکھی جاتی ہے۔ اس کے بے شمار معنی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ شب قدر ہزاروں مہینے سے زیادہ بہتر ہے، ہزار مہینے سے نہیں، ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ وہ جو اندازے لگائے گئے نا 23 سال اور 4 مہینے، وہ غلط اندازے ہیں۔ عربوں کا رواج تھا کہ وہ جب کسی کو ہزاروں کا کہنا ہوتا تھا تو الفی شہر اس کو کہتے تھے، ہزار۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں تاک راتوں میں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے طلوع فجر تک اس کو ڈھونڈنا ہے۔ سورہ بینہ مدنی صورت ہے، 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے سامنے دلیل روشن نہ آ جائے۔ پھر جب ان کو کتاب دی گئی تو انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، تو کیوں نہیں اللہ کی بندگی کی، انہوں نے اپنے دین کو خالص کر کے یکسو ہو کر۔ اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ جو مشرکین ہیں اور اہل کتاب، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ بدترین خلائق ہیں، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو متقی ہیں وہ بہترین خلائق ہیں، وہ جنتوں میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سورہ الزلزال مدنی صورت ہے، باقی صورتوں کے بیچ میں ایک مدنی صورت آگے، 1 رکوع ہے، 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات بتائے گی۔ اس کا مطلب زمین پر جس نے جو کیا ہوگا اچھا یا برا، زمین ہر ایک کا جیسے اعضاء بولیں گے نا، ایسے زمین بھی بول بول کے بتائے گی کہ اس نے میرے اوپر کیا کیا تھا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ عربی میں کہتے ہیں چونٹی کے انڈے میں سے نکلنے والا بچہ، جب آدھا باہر ہو آدھا اندر ہو اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بتایا جا رہا ہے ذرہ بھی دیکھ لے گا انسان دنیا میں جو کر کے آیا ہوگا۔ سورہ العادیات مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں اور پھر جا گھستے ہیں۔ یعنی گھوڑے جو ہیں اپنے مالک کے اتنے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وہ تو ان کا اصل مالک نہیں ہوتے، پھر بھی ان کے حکم مان رہے ہوتے ہیں، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان کے سینوں میں جو چھپا ہوگا سب کچھ نکال کر باہر مارے گا۔ القاریہ مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ تم القاریہ، کھڑکھڑا دینے والا عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو؟ اور اس دن پلڑے جن کے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ سورۃ تکاثر مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈھال رکھا ہے۔ تکاثر کثرت نے، ہم ہر چیز چاہتے ہیں، یہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک وادی سونے کی مل جائے انسان کو تو وہ کہتا ہے ایک اور مل جائے، مجھے ایک اور چاہیے۔ تو یہ انسان ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کی ہوس کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ انسان، اللہ فرما رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لبے گور تک پہنچ جاتا ہے، قبر کے منہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن مزید کی تڑپ اس کی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں جو ہیں ان کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی انسان میں۔ ایک مال کی محبت کہ مال ابھی اور آ جائے اور جائے، اور ایک لمبی عمر کی کہ لمبی عمر ہماری ابھی لمبی رہے، ابھی اور ہمیں مل جائے، ابھی اور مل جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور تم لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کی جواب طلبی بھی ہونی ہے۔ سورہ العصر مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 3 آیات ہیں، جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک میں صرف سورہ العصر ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی اگر لوگ اس پر تدبر کرتے۔
والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان میں بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ دو انفرادی کام ہے، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، اور دو اجتماعی کام ہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین۔ دونوں ہی، چاروں ہی کام امپورٹنٹ ہے، چاروں کی تلقین کی گئی۔ سورہ ہمزہ، بسم اللہ، مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے، 9 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے اور اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے، یعنی سامنے بھی برائیاں کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرتا ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، سخت ناپسند ہے مال کو گن گن کر رکھنا اور گن گن کر دینا۔ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو کہا تھا کہ مال گن گن کر نہ دو اللہ کو، ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں اس کے بدلے میں گن گن کر دے۔ مال کے لیے آیا، لیکن علماء کرام نے کہا مال اسی طرح سے ذکر بھی گن گن کر دینا نہیں چاہیے، بلکہ کھلا دیجئے، جتنا ذکر کھلا اللہ کو بھیجیے تاکہ اللہ بھی کھلا ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، نہیں، وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور خوب بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی اور ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، جیسے اون کے اندر ڈال کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ سورہ الفیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدائش ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہاتھیوں کا ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا حال، یہ اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ مشرکین مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ کے گھر کو جو ڈھانے آیا تھا اس کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اسی طرح اللہ کے رسول کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا اللہ ان کو بھی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ایسے ان کے اوپر ان کی تدبیر کو الٹا کر دیا، پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ پرندے آئے جنہوں نے مٹر کے دانے جتنے، چلغوزے کے برابر وہ پتھر تھے، اٹھا کے ان کے اوپر پھینکتے تھے، اور جس پر وہ پتھر لگ جاتا تھا اس کا جسم گل سڑ کر نیچے گر جاتا تھا۔ اللہ نے ان کا ایسا حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ استغفر اللہ۔ قریش، سورہ قریش مکی صورت، ایک رکوع 4 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کیونکہ قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے۔ قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہ منوپلی ان کی قائم ہو گئی تھی، ایسٹ اور ویسٹ میں جو ٹریڈ کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہ قوم سبا کو حاصل تھی، لیکن اس کے بعد پھر قریش کو یہ ہو گئی کہ جہاں چاہتے تھے اپنے، سردیوں میں یہ جاتے تھے شام کی طرف اور گرمیوں میں جاتے تھے یمن کی طرف، اور یہ جاتے تھے وہاں پہ گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے تجارت کے لیے۔ اور جب ان کے قافلے جاتے تھے تو قریشی تھے، کیونکہ مکہ کے حرم کے تھے، اس لیے ان کو چھیڑ چھاڑی نہیں کی جاتی تھی، بڑی سہولت سے یہ جاتے تھے تجارت کر کے خوب فائدے اٹھا کے آتے تھے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ بجائے اس کے اوپر یہ شکر کرتے کہ اللہ نے ان کے لیے بھوک سے بچا کر ان کو کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر ان کو امن عطا کیا، انہوں نے ناشکریاں کی۔ سورہ ماعون مکی صورت ہے، ایک رکوع اور 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت الذی یکذب بالدین، اللہ فرما رہا ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، کھانا دیتا نہیں، کھانا دینے پر اکساتا بھی نہیں۔ پھر نمازی تباہی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، نماز میں ریاکاری، استغفر اللہ العظیم، نماز میں جو ریاکاری کرتا ہے اس کے منہ پر اس کی نماز دے ماری جائے گی قیامت کے دن کہ اللہ کو یہ نماز نہیں چاہیے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتا ہے، معمولی چیزیں، پین، کاغذ، ہانڈی، توا، پرات، یہ چیزیں دینے سے اگر رکتا ہے تو اس کے لیے یہ تباہی کی خبر ہم نے پڑھ لی۔ سورہ الکوثر مکی صورت ہے، ایک رکوع اور 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینک الکوثر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ کوثر کثرت سے ہے، لیکن کوثر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا قیامت کے دن، جس سے وہ اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اور جوک در جوک لوگ اتنی گرمی میں وہاں آئیں گے پانی پینے کے لیے، ایک دفعہ جو پانی پی لے گا اس کو پھر پورے ہزاروں سال
سال پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن کچھ لوگ آئیں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس آنے دیا جائے۔ فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد بدعتیں کرنا شروع کر دی تھی، اس لیے اب ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، ان کو حضرت کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ عبادت کرتے ہوئے بہت دھیان رکھیے کہ جو احکامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے ہیں ہم نے صرف وہ کرنے ہیں۔ خود ساختہ عبادات حوض کوثر سے، آب کوثر سے محروم کر دیں گی۔ اس کے علاوہ نہر کوثر ہے جو جنت میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، جس کے نیچے کنکریوں کی جگہ موتی ہیرے پڑے ہوئے ہیں، جس کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی یہ میرے سامنے ایسے ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ فرما رہا ہے ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ جو ہے لڑکا وہ زندہ نہیں بچا تھا، فوت ہو جاتے تھے تو اس پہ دشمنوں نے بڑی باتیں کی، انہوں نے کہا یہ تو جڑکٹ ہے، تو اللہ نے کہا تمہارا دشمن جڑکٹ ہے۔ آج دیکھ لیجئے ابو لہب ابو جہل کی نسل کے لوگ تو موجود ہیں نا دنیا میں، لیکن کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہم ان سے تعلق جوڑ کے، کوئی خوش نہیں ہوتا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جوڑ جوڑ کے بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق فلاں طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور فلاں طرف سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے جا ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ سورہ الکافرون مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یا ایھا الکافرون، جب کہ کام پورا ہو چکا دین کا تو اب سیپریشن ہو گئی، بس اب کوئی تعلق نہیں، اس کو ایک چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا، یعنی اے کافرو تمہارا اور میرا طریقہ فرق ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ واضح طور پہ ان کو بتا دیا گیا اب ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ سورہ نصر ہے، مکی صورت ہے، اور مدنی صورت ہے، ایک رکوع اور 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی جب فتح نصیب ہو جائے تو کیا کرنا ہے، دھماکے نہیں کرنے، ڈھول دھماکے نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ سورہ اللہب مکی صورت ہے، ایک رکوع 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اب تباہ ہو گئے، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، ہمسایہ بھی تھا، لیکن سب سے کٹر دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب سے پہلے اسی نے صفا کی وادی پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی دین کی، سب سے پہلے اسی نے انکار کیا تھا اور وہی وہاں سے بھاگتا ہوا گیا تھا۔ اللہ فرمایا جو اس نے مال کمایا اس کے کسی کام نہیں آیا۔ اصل نام اس کا عزا تھا میرا خیال ہے، اور ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ خوب چمکتا ہوا اس کا چہرہ تھا، سفید سرخ و سفید تھا، اور اللہ فرما رہا ہے اس سرخ چمکتے ہوئے چہرے کو سرخ چمکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، اس کی جورو جس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، اس کے گلے میں ایک ہار تھا جس کو بیچنے کے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے اس ہار کی جگہ پہ اس کو مونج کی رسی اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، خلوص سے ہے یہ، اور سارے قرآن کا نچوڑ، اللہ کا تعارف، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے شک اللہ ایک ہے، زبردست ہے۔ صمد کہتے ہیں اس چٹان کو جو جنگ کے موقع پہ پناہ لینے کے لیے جس کی سپورٹ لی جاتی ہے۔ اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، کفواً کوئی برابر بھی نہیں ہے اس کے، لیسا کا مثلہ شیء، اللہ کے ساتھ تو کسی کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود جنا گیا۔ معوذتین آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تو حضرت جبرائیل نے آ کے یہ صورتیں آپ کو سنائیں اور بتائیں کہ یہ پڑھی جائیں تو جادو کا توڑ ہو جاتا ہے۔ ان میں اللہ کیا فرما رہا ہے، سورہ فلق مکی ہے، 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ من شر النفاثات فی العقد کا ترجمہ ہے کہ جو گرہوں میں
پھونکے مارتے، کیا کیا مارتے؟ ہمارے ہاں عورتیں مراد لیا گیا، اس سے عورتیں نہیں مراد، اس سے مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن نفوس جو ہے اس کے لیے استعمال ہوا، وہ نفوس جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، نفوس کیونکہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ نفسات مؤنث میں کیا گیا، اس کا ترجمہ عورتیں نہیں ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست قرآن پڑھنے والا بنائے، اور اللہ فرما رہا ہے حاسدوں کے حسد سے بھی پناہ مانگ لیا کرو۔ سورہ ناس مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا ذکر کر کے اللہ فرما رہا ہے پناہ مانگو انسانوں کے رب سے، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا حقیقی معبود ہے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ پتوں کے درمیان سے جو ہوا گزر جاتی ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ گویا کہ صرف جن نہیں انسانوں کو وسوسے ڈالتے، انسان بھی وسوسے، برے خیالات سجھا دیتے ہیں، برے آئیڈیاز دے دیتے ہیں، تو ان سب سے پناہ مانگ لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں صورتوں کو، معوذتین کو بھی اور سورہ اخلاص کو بھی 3 دفعہ صبح، تین دفعہ صبح، 3 دفعہ شام کو پڑھ لینا انسان کے لیے کافی ہو جائے گا ہر شیطان سے اپنی حفاظت میں آنے کے لیے۔ الحمدللہ قرآن پاک تکمیل پا گیا، ساتھ ہی ہم اگلا قرآن پاک شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔